اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے انسان کو جب کائنات میں بھیجا اور خلق کیا تو انسان کو اس انداز سے قرار دیا کہ یہ مختلف لوگوں سے اس کا تعلق پڑتا ہے اور مختلف لوگوں کا اس سے تعلق پڑتا ہے، اور اسی کے تحت اس کے اوپر ہیں جو مختلف لوگوں کے حقوق ہیں کہ اس کے پاس دو آپشنس ہیں، یا تو یہ ان لوگوں سے ایسے رویے سے پیش آئے کہ جو اس کے لیے اور دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بنے، اور دوسرا اختیار اس کے پاس یہ ہے کہ لوگوں سے اس انداز سے ملے، لوگوں سے اس انداز سے گفتگو کرے، لوگوں سے اس انداز سے بات چیت کرے کہ لوگ اس کی وجہ سے راحت میں آئیں اور یہ لوگوں کی وجہ سے راحت میں آئیں۔ تو انسان اپنے معاشرے کو دو طریقوں سے چلا سکتا ہے، یا تو اچھے طریقے سے چلائے یا خراب طریقے سے۔ اسی چیز کو، اسی مسئلے کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر دوسرے انسانوں کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں۔ اسی ذیل میں ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی بہترین حدیث دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ عنوان ہے کہ جس کو اسلام نے بھی بہت زیادہ فوکس کیا ہے، تاکید کی ہے، اور اسلام نے باقاعدہ ضابطۂ حیات دی ہے کہ کس طریقے سے تم زندگی گزارو کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق تم ادا کرو اور دوسرے تمہارے حقوق ادا کریں، تاکہ تمہارا معاشرہ ایک انتہائی خوشگوار کیفیت میں زندگی گزارے۔ اسی سلسلے میں ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث دکھائی دیتی ہے جس کا نام ہے حدیث رسالۃ الحقوق، جس کے اندر امام نے تقریباً 50 حقوق ہیں جو بیان کیے ہیں۔ امام نے اس حدیث میں آغاز کیا اس چیز سے کہ تمہارے نفس کا حق کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا، پھر تمہارے نفس کا حق بیان کیا، تمہارے اعضاء و جوارح کا حق کیا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے افعال کا حق کیا ہے، اس کے بعد معاشرے کے ایک ایک فرد کا امام نے حق بیان کیا کہ جس سے بھی تمہارا تعلق پڑتا ہے۔ اب وہ چاہے وہ شخص ہے کہ جو تم سے مشورہ لے رہا ہے، جس کو تم مشورہ دے رہے ہو، جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، جو تمہارا پڑوسی ہے، جس نے تم سے قرضہ لیا ہوا ہے، ایک ایک کا حق جو ہے وہ بڑی باریکی کے ساتھ امام نے بیان کیا، اور ارادہ کیا اس حدیث کو آپ کے سامنے مختلف ایپیسوڈز میں، مختلف حصوں میں پیش کیا جائے، کیونکہ طویل حدیث ہے، لیکن بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں اسلام نے اس عنوان کو کتنی اہمیت دی ہے اور کس طریقے سے یہ عنوان ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حدیث کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بک۔ بیان کرتے ہیں امام کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تمہاری زندگی، تمہارے تمام افعال، تمہاری حیات گھری ہوئی ہے حقوق سے۔ فی کل حرکت تحرکت بہا، ہر وہ حرکت، ہر وہ فعل جو تم کرتے ہو وہ ان حقوق سے خارج نہیں ہے، یعنی ان حقوق کے اندر داخل ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا۔ او سکنت سکنتہا، اگر تم کوئی حرکت نہیں کر رہے لیکن تم ساکن ہو اور خاموش ہو، تو اس خاموشی کے اندر بھی اللہ کی جانب سے ایک حق ہے جو تمہارے اوپر قرار دیا گیا۔ او منزلۃ نزلتہا، یا تم کسی مقام پہ آ کے رکے ہو، اس مقام پہ جب تم رکے ہو تو یہاں پہ بھی تمہارے اوپر ایک حق ہے جو کسی کا تمہاری گردن پہ لازم ہے۔ او جارحۃ قبلتہا، یہ تمہارے اعضاء و جوارح ہیں جن کے ذریعے سے تم مختلف افعال کو انجام دیتے ہو، ان کا اللہ نے تمہارے اوپر حق قرار دیا۔ او آلۃ تصرفت بہا، حتیٰ امام نے کتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا، انشاءاللہ جیسے اور مزید اس کی تفصیل بیان ہوگی، کہ اگر کوئی آلہ، کوئی شے جس کو تم استعمال کر رہے ہو اپنے کام کے لیے، اللہ نے اس کو بھی حق سے نہیں چھوڑا، محروم نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک حق ہے جو تمہارے اوپر قرار دیا ہے۔ بعضھا اکبر من بعض، ہاں یہاں پہ بعض ایک حقوق ہیں جو دوسروں سے زیادہ بڑے ہیں، زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اور پھر امام نے بیان کیا اس کے اندر سب سے بڑا حق کون سا ہے، وہ اکبر حقوق اللہ علیک ما اوجبہ لنفسہ تبارک و تعالی من حقہ الذی هو اصل الحقوق ومنہ تفرع، کہ ان حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے اور سب سے اہم ترین حق ہے وہ کس کا ہے، وہ خود وہ حق ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے قرار دیا، یعنی ان تمام حقوق میں جو حق اللہ ہے وہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ امام یہی وہ حق ہے کہ جو اصل حق ہے، یعنی اسی اصل سے تمام فروعات نکل رہے ہیں، ومنہ تفرع، یعنی اسی حق سے باقی تمام حقوق نکل رہے ہیں، لیکن ان کی اصل کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر امام بیان کیا، یعنی یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں کوئی ایسی اس انداز سے معاشرے کے حقوق پیش کر رہا ہے جس کے اندر اللہ کا حق نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوکھلے حق ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اصل اور جڑ موجود نہیں ہے۔ روح حق کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، جو سب سے بڑا بھی ہے اور جو سب سے اہم بھی ہے۔ پھر امام نے بیان کیا ثم ما اوجبہ علیک لنفسک من قرنک علی قدمک علی اختلاف جوارحک، اس کے بعد اللہ نے اپنی ذات سے ہٹ کے پھر تمہاری نفس کا حق تمہارے اوپر قرار دیا، جو تمہارے ساتھ مختلف اعضاء و جوارح کو اللہ نے قرار دیا ہے، جو تمہارے مختلف اعضاء و جوارح ہیں، تمہارا ہاتھ ہے، تمہاری زبان ہے، تمہارے آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہارا شکم ہے، یہ جو تمام اعضاء و جوارح اللہ نے قرار دیے، ان کا ایک حق ہے جو تمہارے اوپر قرار دیا، اور یہ سب حقوق مل کے اعضاء و جوارح کے حقوق یہ بنتا ہے انسان کے نفس کا حق جو ہے اللہ نے کیا قرار دیا۔ پھر امام نے اس کی تفصیل بیان کی، یعنی اشارہ کیا اجمالاً فجعل لبصرک علیک حقا، پس تمہاری آنکھوں کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا، ولسمعک علیک حقا، تمہارے کانوں کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا، ولسانک علیک حقا، اور تمہاری زبان کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا، ولیدک علیک حقا، تمہارے ہاتھوں کا ایک حق قرار دیا، ولرجلک علیک حقا، تمہارے پیروں کا حق قرار دیا، تمہارے پیٹ کا حق قرار دیا، تمہاری شرمگاہ کا ایک حق ہے جو قرار دیا۔ پس یہ 7 اعضاء و جوارح ہیں، فہذہ الجوارح السبع التي بها تكون الافعال، یہ وہ 7 اعضاء و جوارح ہیں کہ جن کا اللہ نے تمہاری ذات کے اندر حق قرار دیا۔ ثم جعل عز وجل لافعالک علیک حقوقا، پس ایک جانب تمہارے اعضاء و جوارح کا یعنی تمہارے نفس کا حق ہے، پھر اس مرحلے سے معاملہ آگے بڑھا اور کہاں پہ آیا؟ یہ جو تمہارے افعال ہیں ان کا بھی اللہ نے ایک حق قرار دیا، فجعل لصلاتک علیک حقا، بس یہ جو تم نماز پڑھتے ہو اس نماز کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، یہ تمہارا روزہ ہے، لصومک علیک حقا، یہ جو تمہارا روزہ ہے اس کا ایک حق ہے، ولصدقتک علیک حقا، یہ جو تم صدقہ کرتے ہو، راہ خدا میں مال کو خرچ کرتے ہو، اس فعل کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، ولہدیتک علیک حقا، تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو، اس قربانی کا ایک حق ہے، وَلِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حق، اور جو تم جتنے بھی افعال کو انجام دیتے ہو ان افعال کا ایک حق ہے جو اللہ نے تمہاری ذات کے اوپر قرار دیا۔ پھر امام بیان کرتے ہیں ثم تخرج حقوق منک الی غیرک، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں حقوق تمہاری ذات سے نکل کے تمہارے غیر کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی تک وہ بات کی جا رہی تھی جہاں تمہارے نفس کا حق تھا، اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں تمہارے نفس کے ہٹ کے دوسروں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، من ذوی الحقوق الواجبۃ علیک، پہلا مرحلہ کون سا ہے اس کے اندر؟ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں تمہارے واجب النفقہ ہیں، یعنی جن کو جو تمہارے مال سے پل رہے ہیں، جن کے تمہیں کھلانا پلانا واجب ہے، ان کے حقوق ہیں، وَأَوْجَبُهُ عَلَيْكَ حقوق ائمتک، اور ان افراد میں کہ جہاں تمہارے نفس سے ہٹ کے دوسروں کے حقوق ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم ترین حق کس کا ہے؟ ان کا ہے جو تمہارے سرپرست ہیں۔ اب امام اس کی تقسیم بیان کریں گے آگے ایک سرپرست کے اعتبار سے، لیکن جو تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے امور کو دیکھنے والے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ ثم حقوق رعیتک، اس کے بعد ان کا حق ہے کہ جو تمہارے ماتحت آتے ہیں، ایک وہ جن کے ماتحت تم آتے ہو، دوسرے وہ جو تمہارے ماتحت آتے ہیں، اور اس کی ہر ایک کی تقسیم امام آگے بیان کریں گے۔ ثم حقوق رحمک، اس کے بعد تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، جن سے تمہاری خونی رشتہ دار ہیں، جن سے تمہارا خونی رشتہ ہے، ان سے یہ حقوق ہیں تمہارے جو اللہ نے قرار دیے۔ بس یہ جو آخر میں امام نے بیان کی ہے کہ تمہارے سرپرست، تمہارے ماتحت اور تمہارے رشتہ دار، پھر امام بیان کرتا ہے فَهَذِهِ حُقُوقٌ يَتَشَعَّبُ مِنْهُ حقوق، یہ وہ حقوق ہیں کہ جن سے مزید حقوق کی شاخیں نکلتی ہیں، یعنی ایک عنوان ہے تمہارے سرپرست، اس سرپرست کے اندر مزید حقوق آ جائیں گے، ایک عنوان ہے تمہارے ماتحت، اس ماتحت کے اندر مزید حقوق آ جائیں گے۔ تو امام بیان کرتے ہیں فَحُقُوقُ أَئِمَّتِكَ ثَلَاثَةٌ، وہ جو تمہارے سرپرست ہیں، وہ جن کے ماتحت تم آتے ہو، ان میں 3 تقسیمات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ السَّائِسِكَ بِالسُّلْطَان، پہلا حق کیا ہے کہ جو تمہارے ملک اور سلطنت کے امور کو دیکھ رہا ہو، ان کے نظم کو دیکھ رہا ہو، اس کا حق ہے، اور اس کا حق سب سے بڑا حق ہے، یعنی وہ جو تمہارے معاشرے میں تمہارے معاشرے میں تمہارے ملک کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے معاشرتی امور کو اس انداز سے دیکھ رہا ہے، ایک حق ہے اس کا جو اللہ نے تمہاری گردن پہ قرار دیا، اور پھر بیان کیا یہ سب سے اہم ترین حق۔ ثم سائسک بالعلم،
اس کے بعد جو تمہارے علم میں تمہارے نظام کو دیکھ رہا ہے، تمہارے علم میں تمہاری مرحلے کو دیکھ رہا ہے، کس طریقے سے تمہیں علم حاصل کرنا ہے، یعنی تمہارا استاد، اس کا ایک حق ہے۔ ثم سائسک بالملک، اس کے بعد کہ جو تمہارے ملکیت کو دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تم مثال کے طور پہ تم ابھی صاحب کفیل نہیں ہو، تم اس قدر مال و دولت نہیں رکھتے کہ تم خود اپنے امور کو دیکھ سکو، لیکن ان میں ایک شخص ہے جو تمہارے مال و دولت کے امور کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایک حق ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا۔ وَكُلُّ سَائِسٍ امام، اس کے بعد امام نے بیان کیا جتنے بھی تمہارے امور کو دیکھنے والے ہیں ان کو گویا ایک امام کا درجہ قرار دیا، یعنی ان کو تمہارا رہبر اور رہنما قرار دیا۔ پھر امام نے بیان کیا یہ وہ تھے جو جن کے ماتحت تم آتے ہو، اب وہ جن کے ماتحت یعنی جو تمہارے ماتحت آتے ہیں، وہ حقوق و رعیت کا ثلاثہ، جو تمہارے ماتحت آتے ہیں ان میں بھی 3 اقسام ہیں۔ اوجبہ علیک حق و رعیتک بالسلطان، اس میں سب سے اہم حق کون سا ہے؟ وہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی ملک کا، کسی خطے کا تو بادشاہ یا اس کی حکومت تمہارے حوالے قرار دی۔ اب اس میں لازم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہو، نہیں، ممکن ہے کہ اپنے علاقے کا جو ہے وہ ایم پی ہو، اپنے علاقے کا جو ہے وہ اس طریقے سے معاملے ہو اس کے ہاتھ میں کہ کچھ امور اس کے ماتحت آتے ہوں۔ تو حق اور رعیت کا بالسلطان، بہت خبردار رہنا، اگر تم کسی جگہ پہ اللہ نے تمہیں کچھ حکومت دی ہے، اللہ نے تمہیں کچھ اس قسم کی چیزیں دی ہیں کہ تمہارے ماتحت لوگ آتے ہیں اور تمہارے ماتحت جو ہے وہ ملکی نظام آتا ہے، تو بہت خبردار رہنا، یہ اس کے اندر تمہارے لیے حقوق ہیں جو دوسروں کے قرار دیے۔ ثم حق رعیت کا بالعلم، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ اگر تمہارے ماتحت کوئی علم میں آتا ہے، یعنی تم کسی کے استاد ہو، تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر جو تمہارا طالب علم ہے۔ فإن الجاہل رعیت عالم، پھر بیان کیا کہ جو عالم ہے، جو علم رکھنے والے ہیں، ان کے ماتحت وہ کون ہیں؟ جو جاہل ہیں، یعنی عالم کی رعیت جاہل ہے۔ وحق رعیتک بالملک من الازواج وما ملکت من الایمان، اس کے بعد کیا بیان کیا؟ جو تمہارے ماتحت تمہارے مال و دولت میں آتے ہیں، اس کے اندر کیا بیان کیا؟ اس کے اندر تمہاری ازواج ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، کہ جو تمہارے ماتحت آتی ہیں، ان کو تم کفیل ہو، تم ان کے معاملات کو دیکھتے ہو، یا تمہاری کنیز اور تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے ماتحت آتے ہیں، تم ان کے امور کو مالی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو نہ سمجھنا کہ ان کا حق نہیں ہے تمہارے اوپر، بلکہ اگر تم ان کو مال دے رہے ہو تو تم اتراتے پھرو نہیں، ان کا ایک حق ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا۔ وہ حقوق و رحمک کثیرہ متصلۃ بقدر اتصال الرحم فی القرابہ، اس کے بعد امام تیسرے مرحلے پہ آتے ہیں کہ وہ کہ جہاں تمہارے رشتہ داروں کے حق ہیں۔ امام نے یہاں پہ ایک کلی قاعدہ دے دیا، اور وہ کیا؟ کہ جو تم سے جتنا قریب ہے رشتہ داری میں، اس کا حق اتنا زیادہ ہے، یعنی سب سے قریب کون ہے؟ تمہارے ماں باپ، پھر کون آ گئے؟ تمہاری اولاد، تمہاری زوجہ، تمہارے گھر والے، تمہارے بھائی بہن، یعنی جیسے جیسے دائرہ تنگ ہوتا چلا جائے گا رشتہ داروں کا، اتنا جو ہے وہ حق زیادہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوگا اس کے اعتبار سے جو ہے وہ مزید حقوق اس کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ امام نے بیان کیا فَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أُمِّكَ، اس میں سب سے زیادہ جو اہم ترین حق ہے اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا، وہ کون ہے؟ تمہاری ماں کا حق جو تمہارے اوپر ہے۔ ثم حق ابیک، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ ثم حق ولدک، پھر تمہاری اولاد کا حق ہے۔ ثم حق اخیک، پھر تمہاری بھائی کا حق ہے۔ ثم الاقرب فالاقرب والاولی فالاولی، اس کے بعد جو تم سے جتنا قریب تر ہے اس کا اتنا زیادہ حق تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا ثم حق مولاک المنعم علیک، اس کے بعد اس کا حق ہے، اس تمہارے آقا کا حق ہے کہ جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، یعنی تمہیں کوئی چیز دے رہا ہے۔ ثم حق مولاک الجاریۃ نعمتک علیک، اس کے بعد اس شخص کا حق ہے تمہارے اوپر کہ جس کے اوپر تمہاری نعمت جاری ہو رہی ہے، یعنی اگر تمہارے اوپر کوئی نعمت دے رہا ہے، تمہیں کوئی انعام سے ایک نواز رہے تو اس کا حق ہے، اور جس کو تمہاری نعمت جس تک پہنچ رہی ہے اس کا ایک حق اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق ذی المعروف لدیک، اس کے بعد تم جس سے نیکی کرتے ہو اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، یعنی اگر تم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ نیکی کر کے چھوڑ دیا معاملہ، نہیں، جس سے نیکی کیا اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ ثم حق مؤذنک بالصلاۃ، اس کے بعد جو تمہیں نماز کے لیے پکارتا ہے، جو تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں یا تمہارے علاقے سے ہٹ کے اذان دیتا ہے، اس کا ایک حق ہے جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔
ثم حق امامک، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اس کے بعد جو تمہارا فی صلاتک، جو تمہارا پیش امام ہے نماز کے اندر، اس کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق جلیسک، جو تمہارے برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کا ایک حق ہے، چاہے یہ آفس میں ہے، چاہے نماز میں، کہیں بھی کسی مقام پہ جو تمہارے برابر میں بیٹھتا ہے، آفس میں برابر میں کسی کی سیٹ ہے، تم نماز میں جاتے ہو، مسجد میں برابر میں افراد آ کے بیٹھتے ہیں، ان کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق جارک، اس کے بعد تمہارے پڑوسی کا حق ہے جو تمہارے اوپر قرار دیا۔ ثم حق صاحبک، تمہارے دوست کا حق ہے۔ ثم حق شریکک، اس کے بعد قرار دیا کہ جو تمہارے کسی بھی اعتبار سے تمہاری زندگی میں شراکت رکھتا ہے، چاہے وہ آفس کے اندر تمہارے معاملات میں شریک ہے، چاہے وہ تمہاری ملکیت میں تمہارے ساتھ شریک ہے، چاہے وہ تمہارے بزنس میں تمہارے ساتھ شریک ہے، اس کا ایک حق ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر قرار دیا۔ ثم حق مالک، اس کے بعد تمہارا جو مالک ہے، تمہارے مال کا ایک حق ہے، اس کا قرار دیا۔ ثم حق غریمک الذی تطالبہ، اس کے بعد اس کا حق قرار دیا۔ یعنی اب دیکھیں کس قدر باریکی کے ساتھ ایک ایک حق ہے جو اللہ نے انسان کے اوپر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ جس نے تم نے جس سے قرض لیا ہوا ہے اور جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، یعنی قرض خواہ کا حق ہے۔ ثم حق غریمک الذی یطالبک، اس کے بعد اس کا ایک حق ہے کہ جس سے تم مطالبہ کر رہے ہو، یعنی ایک دفعہ اس کا حق ہے کہ جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے، ایک دفعہ اس کا حق ہے جس سے تم مطالبہ کر رہے ہو۔ ثم حق خلیتک، اس کے بعد کس کا حق ہے کہ جو تمہاری ملکیت میں تمہارے ساتھ شریک ہے، تمہارے معاملات میں تمہارے ساتھ شریک ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اس کے بعد ثم حق خصمک المدعی علیک، اگر تم کورٹ میں جاتے ہو، بعض اوقات ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر ہمارے خلاف کوئی گواہی دے رہا ہے یا ہم کسی کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو اب تو یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، نہیں، امام نے کہا یہاں پہ بھی حق ہے، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو یا جو تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ ثم خصمک الذی تدعی علیہ، اگر تم کسی کے خلاف کوئی گواہی دے رہے ہو، اگر تم کسی کے خلاف کوئی دعویٰ کر رہے ہو، تو اس کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق مستشیرک، اس کے بعد جس سے تم مشورہ کر رہے ہو، اس کا ایک حق ہے۔ ثم حق المشیر علیک، اس کے بعد کس کا حق ہے کہ جو تمہیں مشورہ دے رہا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اس کے بعد بیان کیا ثم حق مستنصحک، اس کے بعد اس شخص کا حق ہے کہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی جس کو تم نصیحت کرو، جو تم سے نصیحت کو طلب کر رہا ہے، یعنی ایک حق وہ ہے اگر ایک شخص آئے انسان سے اور نصیحت طلب کرے تو اس نصیحت طلب کرنے والے کا ایک حق ہے انسان کے اوپر۔ ثم حق الناصح علیک، اس کے بعد جس کو تم نصیحت کر رہے ہو، اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر، یعنی جو تم سے نصیحت مانگ رہے اس کا ایک حق، جس کو تم نصیحت دے رہے ہو اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ ثم حق من ہوا اکبر منک، اس کے بعد جو تم سے عمر میں بڑا ہے اس کا ایک حق ہے۔ ثم حق من ہوا اصغر من، جو تم سے حق میں عمر میں چھوٹا ہے اس کا ایک حق ہے۔ ثم حق سائلک، جو تم سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اس کا ایک حق ہے جو اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق من سألتہ، اس کے بعد اس شخص کا حق ہے یہ جس سے تم نے سوال کیا، اگر تم سے کوئی سوال کر رہا ہے، تم سے مانگ رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے، اور تم کسی سے مانگ رہے ہو تو اس شخص کا بھی حق ہے، یعنی تمہاری نسبت اگر تم کسی سے سوال کر رہے ہو تو اس سوال کیے جانے والے شخص کا تمہارے اوپر ایک حق اللہ نے قرار دیا۔ ثم حق من جرى لك على يديه مسعة بقول او فعل او مسرة بذلك، بقول او فعل ان تعمد منه او غیر تعمد منه۔ اس کے بعد عجیب انداز سے امام نے حق بیان کیا، اور واقعی بڑا عجیب مرحلہ ہے یہ، کیا کہ وہ شخص کہ جو تمہیں قول، فعل یا کسی بھی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں اذیت پہنچائے، اس کا بھی ایک حق ہے تمہارے اوپر۔ یعنی ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے تمہیں اذیت پہنچا رہا ہے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں نقصان اور اذیت پہنچا رہا ہے پھر بھی تمہارے اوپر اس کے لیے ایک حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر اذیت نہیں پہنچا رہا بلکہ خوشی پہنچا رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے، اور ان دونوں میں جو خوشی پہنچا رہا ہے، جو اذیت پہنچا رہا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے، یہ جان کر کے پہنچا رہا ہو یا نہ جانے میں پہنچا رہا ہو، تعمدن ہو، عمدن ہو یا غیر عمدن ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، ان کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں۔ ثم حق اہل ملتک، اس کے بعد جو تمہاری قوم والے ہیں، جس
قبیلے سے، جس قوم سے تمہارا رشتہ ہے اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر. ثم حق اہل ذمہ، پہلا مرحلہ کون؟ کہ جو تمہاری قوم والے دین کے اندر، یعنی تم مسلمان ہو، باقی مسلمانوں کا ایک حق ہے. پھر بیان کیا ہے اہل ذمہ، یعنی تمہارے ملک میں وہ افراد رہ رہے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن امن کے اندر وہ رہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو اسلام نے احکامات بیان کیے، جزیہ دیتے ہیں، اس قسم کے امور و انجام دیتے ہیں، اہل ذمہ ہیں جن کو فقی اصطلاح میں اہل ذمہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک حق اللہ نے قرار دیا. ثم الحقوق الجاریۃ بقدر علل الاحوال وتصرف الاسباب. اس کے بعد کیا امام نے بیان کیا، اس کے بعد جو ہے حقوق جاری ہوتے ہیں مختلف علتوں کے سبب سے، مختلف وجوہات کے سبب سے اور مختلف اسباب کے اعتبار سے. یعنی جیسے جیسے تمہارے کسی سے بھی انٹریکشن بڑھتا چلا جائے گا، جیسے جیسے تمہارے کسی سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، حق ہے جو یہاں پہ بڑھتے چلے جائیں گے. اسی انداز سے بیان کیا فطوبى لمن اعان اللہ علی قضاء ما اوجبہ علیہ من حقوقہ ووفقہ وسددہ. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اچھائی ہے اور خوشخبری ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کو اللہ مدد کرے اس کے حقوق کو انجام دینے کے اوپر. یعنی یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر قرار دیے ہیں، جو اتنے سارے ہیں، جو اس طریقے سے ہیں کہ اگر کوئی اس میں خدا کی مدد نہ ہو گویا تو یہ انسان حق ادا نہیں کر سکتا. پس اللہ جو ہے وہ اس کے لیے بشارت ہے جس کی اللہ ان واجب ہونے والے حقوق کو ادا کرنے میں مدد دے، اور جیسے اللہ توفیق دے، اور جیسے اللہ جو ہے وہ راہ راست پر لگائے. تو کیا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے اچھائی ہے. آج آپ کی اس ایپیسوڈ میں ایک حق کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حق نفس جو ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. حق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے؟ فَأَمَّا حق اللہ الاکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے اس کا حق کیا ہے؟ اللہ جو کبریائی رکھتا ہے اس کا حق کیا ہے؟ فَأَمَّا حق اللہ الاکبر فَأَن تَعْبُدَهُ لا تشرک بہ شیئا. اس کا حق کیا ہے؟ اہم ترین حق کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر تم اس شے کو، اور دیکھیں کتنا عجیب مرحلہ ہے، بہت انسان کی مشکلات حل کرنے والا امام جملہ یہ بیان کر رہے ہیں. اذا فعلت ذلك باخلاص، اگر تم نے اللہ کے حق کو اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ادا کر دیا، اس کو کسی کے ساتھ شریک قرار نہیں دیا، نہ تم اپنی عبادت میں، نہ بظاہر کسی اور کو معبود کہہ کے، اگر تم نے اس انداز سے انجام دیا، جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخرہ، خدا مند متعال تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اگر تم نے اللہ کا یہ حق ادا کیا تو گویا اللہ بھی اپنے اوپر ایک ذمہ لے لے گا. اور کس انداز سے ذمہ لے گا؟ کہ اگر تم نے اللہ کا حق ادا کر دیا تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں جتنی بھی تمہارے امور ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی انسان واقعاً تصور کرے کس طریقے سے کہ اگر اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے. ہم لوگ بعض اوقات بہت کوشش کرتے ہیں کہ انشورنس حاصل کر لیں اور جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ذریعے سے تعلق پیدا کر لیں کہ جو ہمارے امور میں ہماری مدد کرنے والا ہو. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ جہاں مدد کرنے والا اللہ ہو، جہاں اللہ جو ہے وہ ان امور کو اپنے سپرد کر لے، اپنے حوالے کر لے، تمہاری جو مشکل ہے اللہ دیکھے گا، تو کتنی آسانی سے کتنے ہمارے امور حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہے جو جس کی قدرت لامتناہی ہے، جس کا ارادہ نافذ ہونے والا ہے. پس بیان کیا وَيَحْفِظُ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهُمَا، اور اللہ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے اس چیز کو محفوظ کر لے گا کہ دنیا اور آخرت میں جس کو تم پسند کرتے ہو. یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں تو اس کا ایک آسان ترین حل یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرے. بعض اوقات انسان دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، نہیں بھاگو تم دنیا کے پیچھے، بلکہ تم کیا کرو، تم اللہ کے حق کو ادا کرو. یہ دنیا کو ہے تمہارے پیچھے بھاگے گی، یہ دنیا کی خواہشات جو تم لے کے بیٹھے ہو اللہ اس کو پورا کرے گا. تم جس چیز کو چاہو گے وہ چیز پوری ہو جائے گی. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرو، اللہ کے حق کو ادا کرو. یہ تمام کائنات اللہ کے تابع ہے، تم اللہ کے تابع ہو جاؤ تو یہ کائنات بھی تمہارے گویا تابع ہو جائے گی. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں ان حقوق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.